بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا کل تعلیق بمعدوم ویقع لو علقت بموجود چل پڑھ۔ کما لو قالت شئت ان كانت السماء فوق الارض۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ پچھلا متن انت طالق ان شئت فقالت شئت ان شئت فقال شئت۔ جی یہ جو عورت نے کہا ہے نا شئت ان شئت، جی تو وہ جو زوج کی مشیت ہے اس وقت ہے کہ معدوم ہے، جب اس نے ان شئت کہا معدوم ہے۔ معدوم۔ آگے سمجھ۔ جی اس پر علامہ بیان کرتے ہیں اسی طرح ہر تعلیق بے معدوم کا یہی حکم ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ آگے سمجھ جی۔ ایشا پاسے جی۔ اچھا اسی صورت میں اور واقع ہو جائے گی طلاق اگر معلق کر دی عورت نے اپنی مشیت موجود کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ موجود کے ساتھ۔ کے ساتھ اگر معلق کی تو جیسا کہ اگر کہا اس نے انت طالق ان شئت کے جواب میں شئت ان کانت السماء فوق الارض ان کانت الارض تحت السماء۔ جی سمجھائی نا؟ جی کوئی بھی شے جو موجود ہے اس پر معلق کر دی۔ ان کانت الشمس طالعۃ، رات نو چند چڑھیا ہے تے ان سمجھے نا جی۔ اتے کوئی بھی شے جڑی ہے، کوئی بھی شے جو موجود ہے جی تو اگر کر دے جی طلاق واقع یا ہو جائے گی۔ کیا ہو؟ طلاق واقع ہو جائے آگے سمجھے۔ جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ مسئلہ جی، یعنی جب کہا زوج نے انت طالق ان شئت، پس معلق کر دیا عورت نے زوج کے جواب میں اپنی مشیت کو امر معدوم کے ساتھ، تو نہیں واقع ہوگی طلاق۔ جی کیونکہ گامن شاہ کے ہو انہیں معلق کیتی ہے تنجیزن، میرے 7 واری پڑھے انت طالق ان شائے، اس حالت وچ کہ تیری ہونے مشیت ہو گئی جی اگوں انہیں معلق کر دیتا ہے معدوم ہوتے، معدوم اس واسطے واقعہ کو نہیں ہوگی۔ بے امر معدوم لا یقع الطلاق، اس لیے کہ معلق کیا ہے زوج نے طلاق کو بے مشیت حل منجزہ، جی بے منجزہ کہ ولم یوجد، وہ تپائی کو نہیں کی ہے، کیوں کون دگا کیتی ہے۔ جی اور طلاق وفی الطلاق المعدوم، بس گل مک گئی۔ نویں گل اے لفظ معدوم بولے اور کہ نا وقضا کل تعلیق بے معدوم، اور طلاق وفی الطلاق وفی اطلاق لکھے نا، ہاں اصلا ایک کتاب دی غلطی جے، وفی اطلاق المعدوم کہ معدوم مطلقاً بولا ہے نا، یہ اطلاق المعدوم جو ہے نا یہ اشارہ ہے طرف اس بات کے کہ معدوم کی تعمیم ہے، معدوم ممکن، معدوم محال، معدوم نفس الامری، معدوم بحسب علم زوجہ، مطلب ہے جی ان سب کو شامل ہے، ان سب کو شامل ہے، سب صورتوں میں واقع نہیں ہوگی، برخلاف اس صورت کے کہ جب معلق کرے عورت مشیت کو امر موجود کے ساتھ، موجود ماضی میں ہے یا موجود حال میں، مستقبل میں ہو تو وہ تو معدوم ہو گیا، جیسا کہ قول عورت کا کہ شئت ان کانت السماء فوقنا، وہ تو ہے وے ماضی وچ بھی ہے تے ہن بھی ہے،
اور شئت ان کانا قضا، ان کانا قضا ایسے امر کے لیے جو ہو چکا ہے، جو گزر چکا ہے، ہو چکا ہے، سمجھائی؟ مثال طور پہ ہوندا چاچا پچھلے سال حج کر کے آ چکا ہے تو کہندے کہ میں نے چاہا اگر میرے چاچے نے حج کیا ہے تو پچھلے سال کر چکے ہیں، مثال طور پہ، سمجھائی؟ اور چلو پچھلے مہینے ختم پڑھایا تو میں نے چاہا اگر میرے ڈیڈی جان نے پچھلے مہینے 10 مولویاں دا ختم پڑھایا تو وہ پڑھا چکے ہیں، تو لہذا طلاق واقع ہو جائے گی۔ فَإِنَّهُ کیونکہ اس وقت یاقع الطلاق لِوْجُودِ المشیت منجزہ، کیونکہ جیڑی شاید عورت نے معلق کیتی ہے وہ تو ہن موجود ہے، تے جے موجود ہے تو پھر تنجیز ہوگی جی۔ ہن سنیا جی مسئلہ، فَإِنَّ التَّعْلِيقَ بشرط کا ان یہ تعلیق یتنجز، کلیہ جی سمجھا گی جی کیا بلا کہ تعلیق بشرط قائم منجز یعنی ہوتی ہے، معلق کرنا ایسی شرط کے ساتھ جو ہو چکی ہے، ہونے والی نہیں یار، پھر تو اگر وہ جو ہے ماضی وچ یا ہن ہے یہ تنجیز ہے، یہ تنجیز ہے، اے شاباش۔ اور اسی طرح تعلیق بے معدوم، ہر تعلیق بے معدوم ہے، مسئلہ ختم ہو گیا۔ اور واقعہ ہو جائے گی طلاق، اور واقعہ ہو جائے گی طلاق اگر معلق کی عورت نے اگر معلق کیا عورت نے کیا شے اپنی مشیت موجود کے ساتھ تو طلاق واقعہ ہو جائے۔ اس کی مثال جیسا کہ اگر کہا عورت نے شے تو اگر کہا عورت نے شے تو ان کانت السماء فوق الارض واقع ہو جائے گی، واقع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ہر تعلیق معدوم کے ساتھ اور واقع ہو جائے گی طلاق اگر معلق کیا عورت نے اپنی مشیت کو موجود کے ساتھ، جیسا کہ اگر کہا عورت نے شے تو ان کانت السماء فوق الارض وفی انت طالق اذا شئت او اذا ما شئت او متى شئت او متى ما شئت لا يرتد الامر بردها لانه ملكها الطلاق في الوقت الذي شاءت فلم يمكن تمليكا قبل المشيئة حتى يرتد بالرد وتطلق متى شاءت واحدة لا غير۔ چلو توجہ جی علماء کرام، انت طالقن اذا شئت، جس وقت چاہے تو، انت طالقن اذا ما شئت، وہ مانا ہے انت طالقن متا شئت تے متا ما شئت، جس وقت تو چاہے، جس وقت تو چاہے۔ ان میں عموم اوقات ہے، عموم فعل نہیں ہے بلکہ اوقات ہے۔ بزرگوں خیر ہوئے کیا ہے؟ عموم اوقات۔ بسم اللہ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، بسم اللہ۔ اچھا جی سنتے پے ہو جی، تو ان صورتوں میں وہ اختیار اس مشیت کو رد کرتی ہے، مشیت کو رد کرتی ہے کہ میں نہیں چاہتی، میں نہیں چاہتی، تو نہیں رد ہوگا امر، یعنی اختیار کہو یا تفویض کہو، نہیں رد ہوگا امر عورت کے رد کرنے کے ساتھ۔ ایسے مسئلہ ذرا سمجھنا ہے جی، عورت کے رد کرنے کے ساتھ وہ رد نہیں ہوگا، اے مشیت باقی ہے، اے مشیت باقی ہے۔ سمجھا ذرا غور کرے جی، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ زوج نے مالک بنایا ہے عورت کو طلاق کا اس وقت میں، سمجھے نا، ایا وقت کانا اور بین سطور لکھا جی، اس وقت میں کہ وہ چاہے گی، جس وقت چاہے گی اس وقت زوج نے اس کو مالک بنایا ہے، جس وقت تو چاہے اس وقت تو انت طالق، آگے سمجھے، اس وقت کا مالک بنایا ہے، تو پس نہیں ممکن مالک بنانا مشیت سے پہلے، جب مالک نہیں ہے تو وہ جس کی وہ مالک ہی نہیں بنی اس کو بھی رد نہیں کر سکتے۔ اصل مسئلہ جی سمجھائیے، پہلے وہ مالک بنے گی تو پھر رد کرے گی، کس کی مالک؟ مشیت کی، تو مشیت کی مالک بنے گی جب چاہنے کے بعد، تو اس نے رد کر دیا ہے، لہذا یہ رد نہیں ہے، یہ اور سمجھی بات۔ اچھا جی اور دھیان کر ہوئے
مسئلہ سمجھو. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یرتد الامر جی بے ردہا، جی یعنی ان صورتوں میں جی آ جڑیاں نے جی اذا ما متا متا ما، ان صورتوں میں نہیں بند تفویض. لا یقتصر التفویض علی المجلس، مجلس ہے. اگر رد کرے گی تو وہ رد نہیں ہوگی جی بلکہ باقی ہے اس کے لیے. لہو ہے نا، سارے کو لہا ہونا ہے لہو ہی ہے، بلکہ باقی ہے عورت کے لیے خیار بعد رد کے. بھی ہونا تو لہا چاہیے نا کہ کوئی نہیں، بلکہ باقی ہے کس کے لیے؟ عورت کے لیے. کیونکہ مرد کے لیے خیار مرد وہ اس کو کہہ چکا ہے کہ اس سے تو وہ رجوع نہیں کر سکتا کہ کر سکتا ہے، یہ تو دوسری صورتیں ہیں. تو بلکہ باقی ہے لہا اس کے لیے کیا؟ خیار رد کے بعد خیار رد کے بعد بھی. جی سمجھا گی جی؟ لِأَنَّهُ، اس لیے کہ توجہ کرے جی، اس لیے کہ لم نہیں مالک بنایا زوج نے عورت کو مطلقاً، اور نہ ہی کسی خاص وقت میں، جی بلکہ اور پہلے جس وقت کا معنی سمجھو، جس وقت انہوں دماغ چ لے آؤ، بلکہ اس وقت میں مالک بنایا ہے کہ وہ چاہے، اس وقت میں وہ چاہے گی، اس وقت مالک ہے. جی لہذا پس نئی اعتبار اس کے رد کرنے کے ساتھ مشیت سے پہلے. اور جی تے وجہ کی بنی انہاں کلمیاں کی آ کے کر دیتا ہے، گل نہیں بن دی پئی. وجہ اس میں یہ ہے کہ کلمہ متا تے متا ما اسماء ظروف سے ہیں، استعمال ہوتے ہیں عموم اوقات کے لیے. جی کس کے لیے؟ عموم اوقات کے لیے استعمال ہوتے ہیں. گویا کہ اس نے کہا فی ای وقت شئتے، فی ائی وقت شئتی، یہ کہہ جب اگر مڈو اگر اے لفظ بولے اے لفظ تو پس نہیں بند مجلس پر، کیونکہ اقتصار علی المجلس محض وہ جب کہ نہ لائے زوج اپنی تفوید میں وہ شے جو دلالت کرے عموم پر، تب ہوتا ہے. اب ہوتا ہے جب وہ شے لے آئے جو دلالت کرے دلالت کرے عموم پر، کس پر؟ عموم پر. جی بہرحال یہ تو ہوگا جی متا تے متا ما، ہونا آگے اذا تے اذا ما. بہرحال کلمہ اذا اور اذا ما پس وہ دونوں مثل متا اور متا ما کے ہیں. اندہما، کن کے نزدیک؟ سہبین کے نزدیک. لہذا حکم ان دونوں کا، اذا تے اذا ما کا حکم ان دونوں کا، کن کا؟ متاما کا ہے. سوام بے سوائے. جی سمجھے نا جی؟ جی سوام بے سوائن. ہاں وہ دونوں اذا اور اذا ما عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ لشرط ہیں مثل ان کے. والذا اسی لیے تو فرمایا ہے امام صاحب رحمہ اللہ نے زوج کے قول جب نہ اذا لم اطلق کے، وہ ان شرطیے کے معنی میں کہ جب نہ طلاق دوں میں تجھ کو تو پس تو طلاق والی ہے. تو کیا فرمایا پیچھے گزر گئے کہ یہ کہ نہیں واقعہ ہوگی طلاق مگر آخری عمر میں. آگے سمجھ. تو اب پس وارد ہو گیا اس پر یہ بات کہ کیوں نہیں بنایا پھر ان دونوں کو مشیت کی بحث میں مثل ان کے، تاکہ مقید ہو تفوید ان کے ساتھ بالمجلس. کیونکہ اگر ان ہوئے تو پھر تو مجلس نال باندھے، تو پھر جدو یہ دونوں ان طرح نے تو پھر یہ بھی تو مجلس نال بند ہونی چاہیے تھی. عموم کس طرح ہو گیا؟ کن کے نزدیک؟ امام صاحب بہن تو فرمایا کہ متا اور متا ماں کی طرح ہیں. اور سمجھی گل ہو؟ اچھا جی تو کیوں ہوا؟ وَيُجَابُ عَنْهُ جواب دیا گیا اس سے وہ جو اس کے مطابق جو توضیح میں اور تلوی اور وغیرہ ہما ہے وہ یہ ہے. تو سنا جی کہ بے شک اذا جب ہے مستعملہ فی کلامہم کبھی شرط کے لیے مثل ان کے کا ان، سن رہے ہو، اور کبھی ظرف کے لیے کا متا،
تو لحاظ کیا ہم نے ہر ایک کا اس کے دونوں استعمالوں سے، اور حکم کیا ہم نے علی حسب ہی ففی قولہ اذا لم اطلق کے فانت طالق، سمجھے نا جی، کہ اگر حمل کرتے ہیں اذا کو متا پر تو واقع ہو جائے گی طلاق فی الحال، کیونکہ جس وقت نہ دوں گا جو چپ کرے گا تو ہو جائے گی، آگے سمجھ، اور اگر حمل کریں ان پر تو واقع ہوگی موت کے وقت، تو اصل عدم طلاق ہے، لہذا نہیں واقع ہوگی شک کے ساتھ، اسی لیے حکم کیا ہم نے کہ بیش انا حکمہ ہنا کا، کہ حکم اذا ما کا وہاں کہاں اذا لا متعلق میں حکم ان کا ہے، حکم ان والا ہے، شاباش، اور یہاں اے جڑی مثال ہے بچے، یہاں اگر حمل کیا جائے ان پر تو ختم ہو جائے گا تعلق مشیت کا ماورال مجلس کے ساتھ، جو مجلس ختم ہوئی تو تعلق ختم، اختیار ختم ہو گیا، سمجھا گی، بعد اس کے کہ ثابت ہوا تھا کلمہ تفویض کے ساتھ، اور اب یہ تو ہے کہ یقیناً ثابت ہے تفویض ہے، اس کو اختیار ملا ہے، یہ یقینی بات ہے۔ اب آگے اگر اس کو حمل کریں ان پر تو مجلس پر ختم ہو جائے گا، اگر حمل کریں متا پر تو ختم نہیں ہوگا، تو اصل تو عدم انقطاع تھا، لہذا فلا ینقطع بالشک، آگے یہ سمجھیں، فلذالک قلنا، اس لیے ہم نے کہا ہے کہ انہو مثل متا، کہ اذا مثل متا کے ہیں، کچھ پیچھے بھی بحث گزری اس مسئلے دی، یاد ہے پیچھے گزریا مسئلہ ہے، من کر لا پھر آگے چلیے، اور انت طالق اذا شئت، انت طالق اذا شئت، یا اذا ما شئت، انت طالق یا متا ما، یا متا شئت، یا متا ما شئت، میں نہیں رد ہوگا امر، عورت کے رد کرنے کے ساتھ، اس لیے کہ زوج نے مالک بنایا عورت کو طلاق کا اس وقت میں چاہا اس نے کہ چاہے گی، آگے سمجھی، پس نہیں ممکن تملیک مالک بنانا مشیت سے پہلے، تاکہ رد ہو جائے، رد کرنے کے ساتھ، بین سطور لکھے، کیونکہ رد ماز موت اعتبار ہوتا ہے رد کے ساتھ جب کہ ہو رد بعد تملیک لا قبل تملیک، جی شاباش جی، اور انت طالق اذا شئت، اور اذا ما شئت، اور انت طالق متا شئت، اور متا ما شئت میں نہیں رد ہوگا امر عورت کے رد کرنے کے ساتھ، اس لیے کہ زوج نے مالک بنایا عورت کو طلاق کا اس وقت میں کہ چاہے گی، پس نہیں ممکن مالک بنانا مشیت سے پہلے یہاں تک کہ رد ہو اور رد کرنے کے ساتھ۔ اچھا جی، ہن توجہ جی، ان میں جب عورت چاہے، جی ان میں جب چاہے، اور متعلقہ ہوگی جب چاہے گی ایک، جی ایک کو طلاق ہوئے گی، جی کی ایک طلاق ہوگی، وہ ایک بہنا، ایک کو طلاق ہوگی، لا غیر، لا غیر، اور نہیں، صرف ایک ہی ہوگی، ایشا بس سمجھی گل، وہ پھر جتھے انت طالق ان پیچھے پڑھیا جی بھی اندر جی نیت ہو سکتی ہے، جی نیت اتنے بھی ہوگی تو پھر ہو جائے گی، جی نیت کوئی نہیں تو پھر وہ چاہے گی نا تو صرف ایک ہی واقعہ ہوگا، اصل سے اور شے بیان کرنی ہے بھی اس ایک نال کئی چاہتا نہیں ہو سکتی ہیں، ایک کو چاہتے جی ایک واقعہ ہوئے گی، لا غیر، لا غیر، سننا پہ ہیں جی، اور انہوں ایک دھیان نال یاد، واحدہ یعنی اگلی بات پڑھی کو نہیں پڑھی، اچھا صبر، یعنی ان صورتوں میں اتھی ہے نا جی ارے پچھلیاں نے، یعنی ان صورتوں میں نہیں ہوگی طلاق بند مجلس پر، جی بلکہ واقع ہوگی طلاق عورت پر جس وقت میں چاہے گی، یہ تو ہو گیا عموم اوقات، لیکن نہیں واقع ہوگی مگر ایک نہ کہ زیادہ ایک سے، وجہ
کیونکہ یہ کلمات محض وضع کیے گئے ہیں عموم ازمان کے لیے، جی نئی دلالت ان کلمات کے لیے عموم افعال پر۔ جی پس مالک بنی عورت تطلیق کی فی ای زمان شاءت، جی اور نئی مالک بنی تطلیق بعد تطلیق۔ تطلیق جی سمجھائیے؟ جی۔ 5 منٹ بعد پھر چا لوے، 5 منٹ بعد پھر چا لوے، یہ مالک نہیں۔ برخلاف اگلا آ رہا ہے جو کلا ما پڑھ لو تھے جی، برخلاف کلا ما شئت، جی برخلاف کلا ما شئت کے، انت تعلقن کلا ما شئت، جی کیونکہ کلا ما واجب کرتا ہے تکرار افعال کو، جی جیسا کہ فائدہ دیتا ہے عموم ازمان کا، تو دونوں کے عموم کا فائدہ دیتا ہے، وقت کے زمانے کے عموم کا بھی اور افعال کے فعال کے عموم کا بھی فائدہ۔ سمجھ آ گئی جی؟ ایشا بس لہذا فالحہ جائز ہے عورت کے لیے یہ کہ طلاق دے اپنے آپ کو، ایک چاہ پی لوے، پھر دوجی، پھر دودھ پی لوے، تو پھر تریجی، جی سمجھ آ گئی؟ تو دودھ دا خاوند دا مکا دیتا سے تو تریجی ہو گئی، تو ان ٹور پوے جی حتیٰ تو تلیکا نفسہا سلاسن ان کانت حرتن، تے جے لونڈی ہے تو 2 جی ہے، آگی سمجھے؟ اور تلقا ہوگی طلقہ ہوگی جب چاہے گی، جب چاہے گی، ایک ایک نہ کہ غیر، نہ کہ غیر، اور متلقہ ہو وہ جائے گی نیت دے جب مطابق چاہے اور شے گی، وے، نہ کہ اس اجازت نال او جڑا ہے نا نیت کوئی نہ ہوے زوج دی، تے اس چاہت نال ایکو باری چاہ سکدی۔ عموم ازمان ہے، عموم افعال کوئی نہیں ہے جی۔ وفی کل ما شئت لها ایقاع واحدة ثم وثم لأن کلمة کل ما تعم الافعال كما تعم الازمان للثلاث جميعا ولا التطلیق بعد زوج آخر، وقوله ولا التطلیق بالرفع عطف على الایقاع المضاف بالثلاث تقدیره ليس لها ایقاع الثلاث جميعا ولا التطلیق بعد زوج آخر لکھا گونا نال لکھ چھڈیا جنال چنگا جنا بھی گل پوری ہو جائے گا نا، بلا تطلیق بعد زوج، یہ نہیں کہ متن چاہے اونج بنا ایتھے نال لکھیا تے نال لکھ چھڑا جے بعد زوج آخر، اب گل تاں کھلنی نہیں ساری۔ بابا جی سبق چنگا پڑھا نکل گیا، بسم اللہ ہیں کیڑا ساڈے کول آؤ اوتے ایسے تاں نے بچت پاتا ہے نا جی۔ جی اچھا جی توجہ جی، انت طالقن کل ما شئت، انت طالق کل ما شئت، کل ما شئت، یہاں جائز ہے عورت کے لیے جی واقعہ کرنا ایک کا، جی سا لے کے پھر ایک کا، تے سا لے کے تے پھر ایک کا، جی ایتھے ایک اجازت نال وسا لے لے کے 3 واری وہ چاہ سکتی ہے، جی 3 واری۔ چاہ سکتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ کلما عام ہے افعال کو جیسا کہ عام ہے ازمان کو، تو لہذا زمانہ بھی عام ہے، جس وقت چاہے وقت چاہے، جنی واریاں واریاں چاہے، تو جنی واریاں 3 نے اس تو بعد اگوں نار آ جانی، پہاڑی آ جانی اگوں برف والی، سمجھ آ گئی جی؟ اچھا جی، اس صورت میں نہ 3 جمیعاً، 3 اکٹھی نہیں چاہ سکتی، 3 اکٹھی نہیں چاہ سکتی، ایسا بس، اور نہ ہی جب یہ 3 اس نے لینی ہے تو پھر دوسرے سے شادی کی اور ادھر سے فارغ ہو کر پھر واپس آئیے، اور پرانے زمانے دے بیر یاد آئے سو تے پھر ہون پھر انہیں آکھا بیر کوئی نہیں ہے گئے تے اس آکھا میں پرانا کلا ما استعمال کروں تے وہ بڑھا ہو گیا ہون استعمال نہیں ہو سکتا، بلا تطلیق بعد آخر وہ ختم ہو گیا، سمجھا گئی جی؟ اچھا جی، اور تو ویکھنے ایک منٹ پھر کے چل دیں، اول الثلاث جمیعاً، جی یعنی نہیں جائز عورت کے لیے زوج کے قول انت طالقن کل ما شئت میں یہ کہ طلاق دے وہ اپنے آپ کو 3 معن تصویر بائیں طور کے کہے طلق تو نفسی ثلاثن، یا کہے طلق تو نفسی واحدتن و واحدتن و واحدہ، سمجھائیے؟ تے
یہ نہیں چاہ سکتے. یہ نہیں کر سکتے, یہ اس نے اجازت نہیں. وجہ کیا ہے جی؟ اس لیے کہ کلمہ کلما محض ثابت کرتا ہے تثبیتو, ثابت کرتا ہے عموم افراد کو, نہ کہ عموم اجتماع کو. فرد ہو سکتے ہیں باری باری, پس نہیں مالک اجتماع کی. ہاں مالک ہے ایقاع تن کی متفرقن فی ازمنا متفرقہ. سا لے لے کے تو کہہ سکتی ہے. آگے سمجھے. ولد تطلیق یعنی کیونکہ جائز نہیں رہے گا جی, مانا دیکھیں یعنی جائز ہے اس کے لیے جب کہے زوج, اس کو دھیان کرے جی غلطی یہ تھے, دھیان کرو, جب کہے زوج اس کو انت طالقن کل ما شئت, یہ کہ طلاق دے اپنے آپ کو بعد زوج آخر کے بائیں طور کے نکاح کرے زوج آخر سے بعد انقضاء عدت کے طلاق اول سے, پھر لوٹے زوج اول کی طرف بعد طلاق ثانی زوج کے یا اس کی موت کے اور اپنی عدت گزرنے کے, تو فلیس لہا حینئذ ان تطلق بکلمات سابقہ. سمجھ آ گئی جی؟ ہوں لا نہیں ٹکتا پہ تھی, نہیں اصل تے نا پہ اجازت نہیں نا, کہ ہے اجازت کہ جب دوسرے سے شادی کر کے واپس آئے گی نا تو اس کو اجازت نہیں ہے کہ ہے نہیں ہے. اس لیے لحاظ ہے نا انہوں نے کسی پاس لایا جی وہ ہے نا بھی نہیں تطلیق بعد زوج آخر کے, وہ تو واضح ہے نا جی. لا تطلیق کا لہا بعد زوج, ہاں انجل جوڑ دو, چلو ٹھیک ہے جی, کہ نہیں تطلیق بعد زوج آخر کے عورت کے لیے. جب کہ کہا اس نے, وہ نال جوڑو تو پھر بنتا ہے جی, بل تو بظاہر کو مغالطہ نہ کھایا جی. فلیس لہا پس نہیں ہے, ٹھیک ہے, فلیس لہا حینئذ ان تطلق بکلمات سابقہ, یہ اس لیے کہ تعلیق پھرتی ہے ملک قائم کی طرف جیڑی ہن ملک ہے, اور نہیں تجاوز کرتا عموم اس سے. آگے سمجھے. اور ملک بعد زوج آخر کے اے ملک قائم نہیں ہے بلکہ یہ تو نمی ہو گئی ہے, لہذا ہن اس نو اجازت نہیں, اس نو اجازت نہیں. ایسا بس ہے. اچھا جی, فقولہ بلد تطلیق ترکیب بیان کی ہے رفع کے ساتھ عطف ایقاع پر, تو وہ بھی مرفوع ہے جو مضاف ہے بالثلاث الی الثلاث, دو نسخے پیشاں ایک ثلاث کو نہیں ہوں ہوتی ایقاع واحدۃ ثم و ثم, انہاں نو کٹھیاں کر کے ثلاث آکھے بنا پہ تے ثلاث ہے کوئی نہیں, لیکن تین اکٹھے کرو کی بنے ثلاث ہی بنے نا, کیونکہ پھر وکھرے لکھن دے پھر تین بننے سن نا, اے گل ہے جی. اچھا خلاصہ کیا بنا؟ تقدیر اس کی یہ ہے کہ نہیں جائز عورت کے لیے ایقاع ثلاث کا اکٹھا, اور نہیں جائز عورت کے لیے تطلیق بعد زوج آخر کے, یہ دو میں کم اس کے لیے جائز نہیں. اور انت طالقن کل ما شئت میں, جائز عورت کے لیے ایقاع ایک کا پھر ایک کا پھر ایک کا, اس لیے کہ کلمہ کلما شامل ہے تعم. اچھا سمجھیں جی, عام ہے افعال کو, یعنی مطلب شامل ہے, جیسا کہ عام ہے ازمان کو, نہ کہ تین اکٹھی, اور نہ تطلیق بعد زوج آخر کے. سمجھی بات؟ پس قول مصنف علیہ رحمہ کا غلط تطلیق رفع کے ساتھ عطف ایقاع پر جو کہ مضاف ہے ثلاث کی طرف. ہن پھر عطف پاک کے تقدیر عبارت کے بنی, تقدیر اس کی لیسا نہیں جائز عورت کے لیے ثلاث جمیعن کا واقعہ کرنا,
زمین کا واقعہ کرنا اور زوج آخر کے بعد طلاق کا واقعہ کرنا. زوج آخر کے بعد طلاق واقع کرنا. اور انت طالقن کل ما شئت میں جائز ہے عورت کے لیے ایک کا واقعہ کرنا پھر ایک کا پھر ایک کا، اس لیے کہ کلمہ کل ما شامل ہے افعال کو جیسا کہ شامل ہے ازمان کو، نہ کہ ثلاث جمیعاً کا، اور نہ طلاق کا واقعہ کرنا زوج آخر کے بعد. پس قول مصنف علیہ رحمہ کا ولد تطلیق و رفع کے ساتھ عطف ہے ایکا پر جو مضاف ہے ثلاث کے ساتھ. تقدیر عبارت نہیں ہے جائز عورت کے لیے ثلاث جمیعاً کا واقعہ کرنا اور نہ طلاق کا واقعہ کرنا زوج آخر کے بعد. وفی حیث شئت وعین شئت یتقید بالمجلس وفی کیف شئت تقع رجعیت. انت طالقن حیث شئت، جی انت طالقن این شئت. جی اگر یوں کہے جی تو یہ مجلس کے ساتھ مقید ہے. جی. یہ مجلس اس کے ساتھ مقید ہے. کیا 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 کہ انت طالقن حیث شئت یا انت طالقن این شئت تو یہ مجلس کے ساتھ مقید ہے. اور غور کرو. جی اور یہ کیوں مقید ہے؟ جی. یہ اس لیے کہ حیثو جی. ان کے لفظ ہے وعینا. ہاں اتنے کتابت کی غلطی جی. اس لیے کہ حیثو اور اینا، جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، حیثو اور اینا یہ مکان کے لیے ہیں. جی. کس کے لیے ہیں؟ مکان کے لیے ہیں. اور نہیں تعلق طلاق کے لیے بالمکان. جی تے طلاق مکانہ نال معلق نہیں ہوتے. اسی لیے تو کانا قولہ انت طالقن بمکہ او فی مکہ یتنجس، جی ہنے ہو گئی ہے، پیچھے گزر گیا، یاد ہے. جی اور کبھی یہ دونوں حیثو اور اینا کبھی استعمال ہوتے ہیں شرط کے لیے مجازن. مجازن. جب شرط کے لیے ہوں گے نا جی جی. تو پس قائم ہوں گے مقام سجن کے. جی. کس کے؟ ان کے. ان شرطیے کے. جی. تو جب ان شرطیے کے ہوں گے جی. تو پس مقید ہوگی تفوید اس کس کے ساتھ؟ اس ہر ایک کے ساتھ مجلس میں. مجلس میں. سمجھا گیا؟ جی. جیسے ان کے ساتھ مجلس کے ساتھ مقید ہے جی. تو ان کے ساتھ کے بھی ساتھ مجلس کے ساتھ مقید ہوگی. مسئلہ پورا ہو گیا. سوال ہے کہ جب کہ نہیں ہے طلاق متعلق بالمکان جی. اور ہے اصل ان کی وضع مکان کے لیے، جی. تو ان کو شرط کے لیے کیوں بنایا گیا؟ جی. طلاق انہیں واقعہ ہو جائے، رولا نہیں بڑھے. کل تو میں کہتا ہوں اس لیے کہ ظرف کبھی استعمال ہوتی ہے مجازن شرط میں. جی. سمجھ آئیے؟ تو لہٰذا حمل کیے گئے دونوں شرط پر بچتے ہوئے دونوں کے الغاء بالکلیہ سے. جی. کیونکہ اگر ہنے واقعہ ہو جائے جی. پھر تو بالکل لغو ہو گئے. جی. اور محض حمل کی اچھا سوال ہے کہ پھر ان تے عمل کیتا اور بتیرا ٹبر ہے کسی اور تے کر لو جی. متا وغیرہ تے. تو محض حمل کیے گئے دونوں ان پر نہ کہ ان کے غیر پر کلمات شرط سے بوجہ ہونے ان کے اصل ان شرطیے کے جی. ان کے نہیں جی. شرطیے کے بوجہ ہونے ان کے جی. اصل شرط میں جی. اضافہ الفتح نہیں. آگے سمجھ جی. چلو جی. اور انت تعلقن ہے سوشے تمہیں شیتے میں، اور انت تعلقن ہے نہ شیتے میں مقید ہوگی مقید ہوگی مجلس کے ساتھ. مجلس کے ساتھ. اور انت طالقن حیث شیت میں اور انت طالقن اینا شیت میں مقید ہوگی مجلس کے ساتھ. ہاں بھائی. وفی کیف شیت تقع رجعیت وان لم تشاء فان شاد كالزوج بائنة او ثلاثا وقع اگر ٹورا وان نوت ثلاثا والزوج واحدة بائنة واحدة بائنة او بالقلب فرجعیت وان لم ينوي شيئا فما شاد. هذا قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. توجہ جو علماء کرام کو پھر حاصل ساری تفصیل آ گئی. جی. اچھا جی. انت طالقن کیف شیت. جی. انت کیف شیت سمجھ آ گئی جی. جی.
فوراً ایک رجی واقع ہو گئی، جی فوراً ایک رجی واقعہ ہو جائے گی، اگرچہ عورت نہ چاہے، چاہے نہ بھی چاہے نا، ایک تب فوراً ایک رجی ایک رجی واقع واقعہ ہوگی۔ اے سجن پہلا آیا جی۔ اچھا جی، اب اس کے بعد فَإِن شَاءَتْ، جی اگر اس نے چاہا، اگر اگر اس نے چاہا، جیسے زوج نے چاہا، جی اگر اگر اس نے چاہا جیسے زوج نے چاہا، مشیت الزوج جی و نیت ہی جی کا مشیت زوج و نیت ہی، و نیت ہی، جی آگے سمجھے، اللہ اکبر۔ تو اگر اس نے چاہا مثل زوج کے، جی بھئی زوج نے بہنا چاہی، اس نے بھی بہنا چاہی، زوج نے 3 چاہی، اس نے بھی تین چاہیے، چاہی، تو وقع جی اے ماشاء ما شاءت، اچھا جی، اگر نیت کی زوج نے 3 عورت نے نیت کی، تین کی، یعنی چاہی اور نیت 3 کی تین کی، کی، اور زوج نے نیت کی تھی ایک بہنا بائنا کی، کی، یا بالقلب، بالقلب، یا بالقلب، او تو لکھا جی بالقلب لکھا جائے، ایک بائنا عورت کی، نے بائیں طور کے زوج نے نیت کی 3 کی اور اس نے ایک نیت کی ایک بائنا کی، جی تو اب یہ ٹکر لگ گئی ہے، جی اے دوویں جڑے نا قربانی تے نہیں لگ سکتے بکرے، جی تے پیچھے اصل بچ گئی، جی فرجعیت، رجیات، رجی واقعہ ہو ایک گئی، رجی واقعہ، رجی۔ ایک ایک رجی، اور اگر زوج نے کوئی نیت نہیں کی جی تو اب وہ فقیرنی جو چاہے گی ہو ہو جائے جائے گی، گی، واقعہ ہو جائے ایک گی، بینا 3 یا ہو جائیں گے، جی 2 جڑے نا وہ تو عدد نا تو نہیں چاہنا جی، جی سمجھ آ گئی ہے؟ جی۔ اے یاکاؤ ما شاءت واحدن کانا، او سلاسن، ثلاثاً، سمجھ آ گئی جی؟ یہ ہے قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، جی۔ سمجھی گل؟ او تو ویکھ ایک بار پھر ٹوٹیے جی، جان اس بات کو کہ کیفا اصل میں ہوتا ہے استفہام کے لیے، جی۔ یعنی سوال عن الحال، جی۔ کہا جاتا ہے کیفا تزوجتا، کیفا اصبحتا، یعنی ما کانا حالوں کا عند الصبا، آگے سمجھے؟ اصل تو اس کی وجہ یہ ہے، اور کبھی کبھی خالی کر لیا جاتا ہے کیفا استفہام کے معنی سے، جی۔ اور استعمال ہوتا ہے کیفیت اور حالت کے معنی، معنی، جی جیسا کہ ان کے قول میں انت طالق کیف شئت، جی یعنی علی ای کیفیت شئت، جی سمجھائیے، و حال شئت، جی اصل ہے ہن ایتھے اے مراد ہے، سمجھے گل؟ جی۔ بعض کا مذہب، بعض نے کہا ہے کہ کیفا اصل میں با منزل ایون استفہامیہ کے ہے، جی۔ اس لیے کہ معنی کیفا شئت اندل استفہام ہے ای حال شئت، پس استعارہ کیا گیا ایون موصولہ کے لیے، معنی انت طالق بے ای کیفیت شئت من الکیفیات پر، لیکن بارہ جو قول پہلے ہے، آگے سمجھے؟ تو اچھا جی، اب اگر اس نے کیا کیا، تاقا اور رجیہ توجہ کرا جی، خلاصہ یہ امتحان کری ساری صورتاں کہ او آخر تک چل دیئے بن فرقت وجی شرعی، خلاصہ یہ ہے کہ جب کہا زوج نے انت طالق کیف شئت، تو پس نہیں خالی یا یہ کہ پائی جائے گی عورت کی مشیت لشیء من الکیفیات یا نہ پائی جائے گی، ادھر سمجھا جی، جس لئے چاہنا ہے نا پھر وہ رجی وچ ختم ہو جانی ہے، وہ جڑی چاہنی ہے پھر او ہونی، یہ جدو نہیں بالکل چاہنی ادو نہیں ہونا ہے۔ اچھا جی، بھئی کوئی شے نہیں چاہی، اولم توجد، یا مشیت پائی گئی ہے، پس اگر نہیں پائی گئی کیا، بائیں طور کے نہیں چاہی عورت نے کوئی شے کس سے، طلاق کی کیفیات سے، تو واقعہ ہو جائے گی ایک رجیہ، وجہ کیا ہے، باوجہ ہونے ایک رجیہ کے اقل اور ادنا، اس لیے کہ مفوض الیہا نہیں اصل طلاق، اصل وچ اس وچ صاحبین دا امام صاحب دا رولا ہے کہ کیفا دے نال اصل طلاق مفوض ہوئی ہے یا کہ اصل طلاق نہیں صرف کیفیت مفوض ہوئی ہے، امام صاحب کیفیت قائل نے، اصل طلاق نہیں مفوض، او انت طالق نال واقعہ ہو جانی ہے تو کیڑی ہونی پھر، رجی ہونی، سمجھیو گل؟ اے طرح دھیان کریں جی کہ بلکہ کیفیت، بس جب نہ پائے گی مشیت، سمجھ آگی جی، اور پیچھے دینا، اس لیے کہ مفوض الیہا اصل طلاق نہیں ہے، حتیٰ کہ نہ واقعہ ہو طلاق بے عدم مشیتہا، بلکہ
مفوض الیہا کیفیت ہے صرف، جی کیا ہے؟ کیفیت ہے لہذا پس جب نہ پائے گی مشیت عورت کی تو اب کیف جو مفوض تھی وہ نہیں نہ پائے گی، تو اصل طلاق تو تھی نہیں، لہذا وجد الاصل فی ضمن الاقل الادنی، آگے سمجھے؟ اور اگر چاہی اس نے کیفیت من الکیفیات، اب اس کی تفصیل ہے کہ پس اگر موافق ہو گئی مشیت عورت کی زوج کی نیت کے تو واقعہ ہوگی وہی، دونوں دی گل کو جی ہو گئی، تین ہوئی تو تین، ایک ہوئی ایک بائنا ہوئی تو ایک رجی ہوئی تو رجی، آگے سمجھے؟ اور اگر مخالفت ہو گئی اور یہ دو صورتیں بچائیں جی تو کیا ہو جائے گا؟ دونوں ساکت ہو جائیں گے بوجہ تعارض کے، تو یہ ساکت ہو جائیں گے اور باقی رہ جائے گا اصل، پس پایا جائے گا ادنا اقل میں، آگے سمجھے؟ سوال ہے، اس کا جواب سوال ہے کیوں احتیاجی ہوئی اس تفویض کی زوج کی نیت کی طرف نہ کہ باقی تفویضات؟ پیچھے جتنی تفویضیں آئی ہیں ان میں زوج کی تو نیت کو دخل نہیں ہے، کیا ہے؟ صرف ایک وہ آخر میں ہو شے، تو اس میں آگے طلاق کا کے جو تھا وہاں اعتبار تھا وہ اس کو نیا بنانے کے لیے، وہاں تفویض نہیں، آگے سمجھے؟ باقی کسی تفویض میں نیت کو دخل ہے، لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ عورت نے چاہا اور زوج کی نیت بھی وہی ہو، اس کو کیوں دخل ہے؟ صرف عورت کو دخل ہونا چاہیے نہ کہ باقی۔ تو میں کہتا ہوں وجہ یہ ہے کہ مفوض یہاں ہے حال طلاق، کیا؟ حال طلاق، کیفیت طلاق، اور حالت کیفیت طلاق متنوع ہوتی ہے کہ یہ بینہ والی ہونی ہے یا تین والی ہونی ہے، تو پس محتاجی ہے نیت کی طرف دو میں سے ایک کی تعیین کے لیے، برخلاف باقی میں تو یہ بات ہوتی نہیں ہے، یہ بات آگے سمجھے؟ او بالقلب او پر چھڑے جی، سمجھی گل؟ انہوں کو پڑھی عبارت چل مانا کر لیں، مانا کر لیں کتوں اور انت طالقن کیفا شیتے میں واقع ہو جائے گی رجعیہ اگر نہ چاہا اس نے، یہ نہیں یار، اگر نہ چاہا، اگر چاہے تو پھر بطری کیوں رجی ہوئے گی؟ وہ بہنا چاہے تو پھر دھیان کرنا اس سے، کیونکہ ان بسلیہ ہوندہ ہے بندی نکیز اولا بالجزا ہوندی ہے، اگر چاہے نہ چاہے تو اگر چاہے تو پر بے طریقے والا رجیہ ہوگی، تو اگر چاہے تو اگو بہنا بڑی پی ہے تین بڑی ہے تو پھر بھی رجی ہو جانی ہے، اس واسطے اگر نہ چاہا اس نے، سمجھی گل ہے؟ دھیان کریں جی، اگر نہ چاہا اس نے تو پھر کیا ہو جانی ہے؟ ایک رجی، تو فإن شاءت، پس اگر چاہا اس نے مثل زوج کی چاہت کے، درا حالے کے بینہ ہے یا تین ہے، تو واقعہ ہو جائے گی، کیونکہ سوچ رہا لگی، اور اگر نیت کی عورت نے تین کی اور زوج نے ایک بینہ کی، سمجھ آ گئی ہے نا؟ اتنے پتہ لگا، اور چلو جی، یا قلب کے ساتھ تعارض آ گئے، دو میں ختم، پس ایک رجعیہ، اور اگر نہ نیت کی زوج نے کچھ تو پس وہ جو چاہے گی، اب عورت جو چاہے گی نا وہ ہو جائے گی، کیونکہ اس کو کیفیت سپرد کر دی گئی ہے۔ ہاں جی شاباش، یہ ہے نہیں، یہ قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جی۔ اور انت طالقن کیفا شیتے میں واقع ہو جائے گی ایک رجی اگر نہ چاہا اس نے، پس اگر چاہا عورت نے تو زوج کی مشیت کی مثل ہے، بائنہ ہو یا ثلاث واقع ہو جائیں گی، اور اگر نیت کی عورت نے تین کی اور زوج نے ایک بائنہ کی یا قلب کے ساتھ، پس ایک رجعیہ ہے، اور اگر نہ نیت کی زوج نے کسی شے کی، پس وہ شے جو چاہے عورت۔ یہ قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ وحاصلہ ان الکیفیت مفوضۃ الیہا لا اصل الطلاق فتقع رجعیۃ ان لم تشاء المرأۃ، اما ان شاءت فان وافق مشیتہ مشیتها فی البائن او الثلاث وقع ما اتفق علیہ، وان خالفتها تقع رجعیۃ لانہ لا بد من اعتبار مشیتها لأن الزوج فوض إليها ولا بد أيضا من اعتبار مشيته لأن مشيتها مستفادة من الزوج،
فإذا تعارضا تساقطا فبقي الأصل أي الواحدة الرجعية وإن لم توجد مشيئة الزوج تعتبر مشيئة المرأة في الكيفية وأما عندهما فكما أن الكيفية مفوضة إليها فأصل الطلاق مفوض إليها أيضا. خلاصہ اس کا یہ ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے توجہ جی کہ کیفیت مفوضہ الیہا ہے، جی اصل طلاق مفوضہ الیہا نہیں، بے نستوری بل ہوا واقع لا محالہ. پس واقع ہو جائے گی ایک رجی اگر نہ چاہی عورت نے، اور بے نستور اے شیء من کیفیات طلاق، نہ چاہی تو ایک رجی واقع ہو جائے گی. بہرحال اگر عورت نے چاہی تو جی. اب موافقت ہوتی ہے یا مخالفت ہوتی ہے، یا اور مرد نے چاہا ہی کچھ نہیں ہے، تو پس اگر موافق ہو گئی مشیت مرد کی مشیت عورت کے جی. بائن میں یا سلاس میں، تو واقع ہو جائے گی وہ کہ متفق ہیں دونوں اس پر متفق ہے واقع ہو جائے گی. اور اگر مخالفت کی عورت نے وین خالفتہا، اگر مخالف ہوگی عورت کی مشیت زوج کی مشیت کے تھے دو مرج مشیت ہے، نظر آ رہی بین سولی ہے کیا؟ اگر مخالفت ہوگی زوج کی مشیت، اگر مخالف ہوگی مشیت المرد، جی کس کے؟ زوج کی مشیت، اے مطلب ہے جی، تو واقع ہو جائے گی رجی. جی کیا ہو جائے گی؟ رجی واقع ہوگی. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ضروری ہے عورت کی مشیت کے اعتبار سے، جی ان کی مشیت میں دخل ہے، جی. اس لیے کہ زوج نے سپرد کیا امر کیفیت عورت کے، اور دوجے پاسوں اور ضروری ہے بھی مرد کی مشیت کے اعتبار سے بھی، جی. اس لیے کہ عورت کی مشیت مستفادہ من الزوج ہے، جی. تو ادھروں ہو گئی ٹکر. جی. فَإِذَا تَعَارَضَا تَسَاقَطَا فَبَاقِيَ الْأَصْلُ، جی یعنی واحدہ رجی، واحدہ. اور اگر نہیں پائی گئی مشیت زوج کی آخری صورت، جی تو سمجھے نا، جی. تو معتبر ہے مشیت عورت کی کس میں؟ کیفیت میں. اور بین استور لے عدم تزاحم و تعارض ہے، کیونکہ اب زوج کی طرف سے تو مزاحمت ہے کوئی نہیں ہے، لہذا جو عورت چاہے گی وہ واقع ہو جائے گی. واقع ہو جائے گی. سمجھائیے. جی. لا فی الاصل جی. حتی ان لم تشاء واقع رجیہ تو کما مر رہا، اے بین میرے کو لکھا تھوڑے کو نہیں لکھا، یعنی جو چاہے گی نا کیفیت میں، جی. اگر نہ چاہے گی تو رجی تو خام خواہ ہے. جی. یہ امام صاحب کے نزدیک ہے کہ اصل طلاق مفوض نہیں، کیفیت مفوض ہے. اور بہرحال عندہما، جی. پس جیسا کہ یہ بات کہ کیفیت مفوضہ الیہا ہے، جی. پس اصل طلاق بھی مفوضہ الیہا ہے، تو لہذا جس طرح پہلی صورتوں میں چاہت سے پہلے کچھ بھی نہیں، جی. اسی طرح یہاں بھی پہلے کچھ ہے نہیں. کچھ بھی نہیں. تو اگر وہ نہ چاہے جی. تو ایک رجی واقعہ نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. سمجھی بات؟ جی. اچھا جی. وہ ویخ او حاصل ہو. جی. قال الشارع فی التنقیح الاصول و شرح التوضیح. اے تنقیح الاصول کیڑی ہے؟ الاصول اچھی بول چکا. علامہ بزدوی دی اصول بزدوی دا اختصار کیتا، صدر الشریعہ نے نہ رکھیا کی تنقیح، تے پھر آپ انہاں دی شرح کیتی تے کی نہ رکھیا توضیح. تے علامہ تفتزانی صاحب نے پھر آکھیا جی ساڈا بھی تے حصہ وچ پینا ہے تلویح. اے گل چلو جی. فرمایا چلیں قال شارع تنقیح الاصول شرح توضیح میں کہ متعلقہ ہو جاتی ہے عورت انت طالقن کیفا شیت میں، اور باقی رہتی ہے کیفیت، یعنی ہونا اس کا رجی یا بائنا خفیہ ایکو یا بائنا غلیظہ کیڑی تین، اے باقی کیفیت مفوضہ الیہا. اگر نہ نیت کرے زوج، اگر کوئی نیت نہ کرے تو پھر عورت جو چاہے گی وینا پہ ہیں. اچھا. اور اگر نیت کرے گی تو پس اگر متفق ہو گئے دونوں تو فضالے کا پس اسی طرح ہے، جو جور نے چاہا وہ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گی، وگرنہ پس رجعیہ. اور یہ اس لیے کہ جب سپرد کی اس نے کیفیت عورت کے
تو پس اگر نہ نیت کی زوج نے تو معتبر ہے نیت عورت کی، اور اگر نیت کی زوج نے تو پس اگر متفق ہوگی نیت ان دونوں کی تو یا کا ما ناوا یا و ان اختلافت فلا بدا من اعتبار النیتین وضاحت کی تھے۔ بہرحال عورت کی نیت کیوں معتبر ہے؟ اس لیے کہ فوّض الیہا ہے، اور بہرحال نیت زوج کی کیوں؟ فالے انا اس لیے کہ زوج ہی تو وہ اصل ہے قسم اقاء طلاق میں، تو پس جب متعارض ہو گئی تو کیا ہو گئی؟ باقی رہ ساقطا فباقی اصل طلاق وهو رجعی۔ آگے سمجھے؟ جی۔ او مانا کر پر اگلا پڑھ دیں۔ اور حاصل اس کا یہ ہے، حاصل اس کا یہ ہے کہ کیفیت کیفیت مفوضہ الیہا ہے، مفوضہ الیہا ہے، نہ کہ اصل طلاق۔ اصل طلاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ چل میں نے کیا، اللہ اکبر۔ تب پہنے بھی کتنی سونی کتاب ہے ماشاءاللہ۔ آپ بھی کدے چلو اللہ تعالیٰ ہمت دے تانوں تے نور انوار پڑھان لگیا، حسامی پڑھان لگیا، نال دا اس جگہ مطالعہ کیتی ہو تو تب بھی بندہ ہمت کرے تے اللہ کردا ہو جاندا ہے جی۔ نہ کس طلاق پس واقعہ ہو جائے گی رجعیہ، اگر نہ چاہی عورت نے، بہرحال اگر چاہی اس نے، بس اگر موافق ہو گئی، مشیت عورت موافق ہو گئی کس کی؟ مشیت مرد کی عورت کی مشیت کے بائن میں یا سلاس میں، تو واقعہ ہو جائے گی متفقہ علیہ، واقعہ ہو جائے گی وہ جس پر دونوں کا اتفاق۔ اور بات لکھا جا شیئے بے انشات سلاس و شاہ و ایزن سلاس او شاہ الواحد، سمجھے جا؟ اور اگر مخالف ہو گئی زوج کی مشیت، اٹھا کم پہلے اتنا پر فعل جڑا جی عورت کی مشیت، ہاں کس کے؟ زوج کی مشیت۔ اے مطلب زوج دی مشیت مخالف ہونی عورت دی ہونی ہے؟ مخالف کن دی ہونی ہے؟ عورت۔ ادھر بولنا پھر جی، تو واقعہ ہو جائے گی، واقعہ ہو جائے گی حد ہو گیا رجعیہ، زوج تو تابع ہونی ہے، اس لیے کہ ضروری ہے عورت کی مشیت کے اعتبار سے، عورت کی مشیت اس لیے کہ زوج نے کر دیا امر کیفیت زوجہ کے، اور ضروری ہے بھی زوج کی مشیت کے اعتبار سے، اس لیے کہ مشیت عورت کی مستفادہ ہے زوج سے۔ جب دونوں کا دھیان کریں گے تو جب تعارض آ گئے تو پس جب متعارض ہو گئیں تو تساقطا، پس باقی رہ گئی اصل یعنی ایک رجعیہ۔ اور اگر نہ پائے گی مشیت زوج کی تو معتبر ہے مشیت عورت کی کیفیت میں، بہرحال عندہما، پس جیسا کہ کیفیت فوضہ الیہا ہے، بس اصل طلاق بھی فوضہ الیہا ہے، تو لہذا چاہت سے پہلے کوئی شے نہیں واقع ہو۔ فاصل طلاق مفوضہ فعلم، پس اگر نہ چاہا عورت نے کچھ تو نہیں واقع ہوگی، یہ اس لیے کہ سپرد کیا زوج نے اس کے کل حال، اس کل کیف ہے نا، تو کل حال میں رجت بھی آ گئی، حتیٰ کہ رجت بھی آ گئی ہے، پس لازم آ گئی تفویض نفس طلاق کی، واسطے ضرورت اس بات کے کہ نہ ہوگی بغیر حال کے احوال سے، بغیر وصف کے تحقیق اس کی علامہ ذاکرہ الاصولیون یہ ہے کہ انا ما کہ وہ شے جو محسوس نہ ہو، وہ شے جو محسوس نہ ہو، جیسا کہ تصرفات شریعہ، طلاق، اطاق، نکاح، بے، ویکھن میں تو کچھ نہیں نہ ہو تو سودا ہے نا، لیکن ایجاب سمجھا گی بے وغیرہ، تو حالہ و اصلہ سواء، تے انہاں وچ حال تے ان کا اصل ایک شے ہوتی ہے، یہ مطلب ہے جی۔ اس لیے کہ وجود اس کا
جب تک نہ ہو محسوس جی ہوگی معرفت اس کے وجود کی، اس کے آثار اور اس کے یہ اوصاف کے ساتھ آپ کے ساتھ لہذا پس محتاج ہوگی معرفت اس کے ثبوت کی، یعنی اصل کی، جی اس کے اثر اور وصف کی معرفت کی، کی طرف جیسا کہ ثبوت ملک فی البیع جی اور حلف النکاح اور وصف بھی محتاج ہے کس کی طرف؟ اصل کی اصل کی تو طرف پس دونوں برابر ہو گئے، جی۔ لہذا وسارا تعلیق الوصف تعلیق الاصل، اصل ہے جب کیفیت معلق ہوئی یہ تو معلق ہوئی تو اصل بھی معلق ہو گئی۔ اور شارع کے لیے توضیح میں اس کی توجیہ میں مذہباً ہے نا، جی مسلک آخر مذہب ہما اور صاحبین کا مذہب، جی۔ تو ایک اور طریقہ بیان کیا لیکن اس پر سوال ہے وہ الاخر کہتے ہیں پڑھنا ہے تو آپ جا کے پڑھ لو، پر گل سمجھ آئی جی کہ دلیل یہ دی رہی ہے اصول فقہ میں کہ جن کا جو محسوس نہ ہو ان کا اصل اور ان کا اثر اور صفت ایک ہوتے ہیں، تو لہذا یہاں جب ایک ہو گئے تو پھر وہ اصل اور اس کی جو ہے نا کیفیت جدا نہ ہوئے، امام صاحب کے نسبت جدا ہیں، وہ جواب نہیں آتی ہے جی۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ کیفیت مفوضہ الیہا ہے، نہ کہ اصل طلاق، پس واقع ہو جائے گی رجعیہ اگر نہ چاہا عورت نے، بہرحال اگر چاہا اس نے، پس اگر موافق ہوگی زوج کی مشیت عورت کی مشیت کے بائن میں یا ثلاث میں تو واقع ہو جائے گی وہ کہ متفق ہو گئے ہیں وہ دونوں اس پر، اور اگر مخالف ہوگی عورت کی مشیت زوج کی مشیت کے تو واقع ہو جائے گی ایک رجعیہ، اس لیے کہ ضروری ہے عورت کی مشیت کے اعتبار سے، اس لیے کہ زوج نے سپرد کر دیا ہے اس کی طرف، اور ضروری ہے بھی مرد کی مشیت کے اعتبار سے، پڑھ دینا اس لیے کہ زوج نے سپرد کر دیا ہے امر کیفیت عورت کے، اور ضروری ہے بھی مرد کی مشیت کے اعتبار سے، اس لیے کہ عورت کی مشیت مستفادہ ہے زوج سے، پس جب متعارض ہو جائیں گی تو تساقطہ، پس باقی رہ گیا اصل یعنی ایک رجی، اور اگر نہ پائی جائے، نہ پائی گئی، اگرچہ نہ پائی گئی، اور اگر نہ پائی گی زوج کی مشیت تو اعتبار کیا جائے گا عورت کی مشیت کا کیفیت میں، اور بہرحال عندہما، پس جیسا کہ یہ کہ کیفیت مفوضہ ہے عورت کی طرف، پس اصل طلاق بھی مفوض ہے عورت کی طرف۔